میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں. آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے, اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں, مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں. اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے, ان اسکالرز کی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ. اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں, وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں, انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو. وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا. اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحضن, اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی کتنی ہے, 3 مہینے. تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی. تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے, یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ. اس کی بالکل ایسے مثال ہے, یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے, اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو. ایسا نہیں ہے, اس سے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا. باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں ابھی دیتا ہوں, بہت آسان جواب ہے اس کا, اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں. وہ جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا نا, 4 بیویاں اسلام میں اجازت ہے, تو بعض اسکالر نے, غامدی صاحب نے کیا کیا, ایکچولی کر کے اس 4 بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے, عورتیں بہت ہوتی تھی خاص اسپیسیفک صورتوں میں, ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے, اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھئی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے, نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے, لیکن یہ جواب غلط ہے. 4 شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا, اجازت ہے ہمیشہ سے, آج اجماع امت ہے یہ. تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں, آپ اس سے پوچھیں. وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں, عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. جب وحی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے؟ کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ عقل سے کیسے غلط قرار دو گے؟ اور ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے نا, جب یہ ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی, تو یہی اسلام جس نے ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا ہے, یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں, خوش ہیں, ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے, اسٹریس دور ہو رہی ہے, اسلام بلا وجہ ان کو کیوں روک رہا ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے؟ تو اس لیے اسلام میں صرف حنفیوں کے یہاں نہیں ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ حنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے. ایک تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں جاتا, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے, اور اس میں اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, فلانا رسول اللہ, دیوبندی, بریلوی, وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ, تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات کو. تو میں نے وہ سنا ہے بڑی مشکل سے, تو اس میں جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے, اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں, حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے, سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے, جائز ہے, ہاں قابل تعریف نہیں ہے. اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں. دیکھو نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو, رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے,
مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے. اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں اس کی رخصتی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ 4 سال کی بچی, دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے؟ کوئی گزرا ہے ایسا دنیا میں؟ نہ ابو حنیفہ نے کہا, نہ امام شافعی نے کہا, نہ امام بخاری, کسی نے بھی نہیں کہا. جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا, لا. اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا بھائی؟ اس کا ولی ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, وہ دیکھیں گے اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا. میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے, اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا, ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا. لیگل ہے. ایتھیس بھی کہے گا لیگل ہے. کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے. لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کہے کہ جائز ہے, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو, یہ کام کرو جب تمہیں کیا ہو, اس میں فائدہ ہو. تم 18 سال کی ہو, 30 سال کے آدمی سے کر لو, 35 سال کے آدمی سے, تمہارا دماغ خراب ہے, تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو. پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ. ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے. تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا, ترغیب نہیں دی ہے. ترغیب بلوغت کے بعد ہے. جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں, یہ مشاہدہ ہے. اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا, لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے, اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل, اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج. اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے. تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے, فزیکلی بھی اس قابل ہے, وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشوونما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے، سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں؟ میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے، قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے، عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا، تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں، کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو، لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا، اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے. ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں، اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے، اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو، ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں، یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے، اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا، بچی کا فائدہ نہیں دیکھا، تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے. کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی، بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتہ چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا، کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو، باپ نے کیا کیا، نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا، یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے، کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کا تو فائدہ ہے. لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. اور آسان مثال دیتا ہوں میں. باپ نے کیا کیا، بچے کے پاس مال ہے نا، باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے، بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا، اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے، یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا. اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا، اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی، خرید تو سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے، بیچنے میں کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے. ایک بات. نمبر 2، غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے، یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی، کوڑیوں کے دام، باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے، لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلدم ہوگا. وہ بیچنا، وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی، کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا، تمہارا بیٹا تھا، تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی؟ جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا، شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے؟ بولو، کلدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے، بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا، یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی، بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے؟ بچی بالغ ہو چکی، یعنی
اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے لالچ لے کے کہیں بچی کو بھیڑ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے. اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ باپ کے ہاتھ میں. اب کمال کی بات دیکھو, نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں. تو بچہ, وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے. جن میں بچے کا نقصان ہے نا وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو, اگر نابالغ بچہ آئے 10 11 12 سال کا, مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے, 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں, تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے. تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا, اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا؟ تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر, تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو, طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے, طلاق میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا, طلاق نہیں دے سکے گا باپ. تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا, یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں, اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے, اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, اس لیے اٹھا کے یہ صبح و شام پھینکتے رہتے ہیں. اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی, پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے, 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے. اور بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے, 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں. 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ, اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہے اس کے, آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے. میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا, لوگ خام خواہ میں کہتے ہیں ووڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے, کسی نے کہا باپ بیٹی نہیں ہے, یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ لوگ ہیں اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی, وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا. تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے, مسلمان خاندانی ہوتے ہیں, کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے اسلام نے اجازت دی. بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, تو تعریف کے قابل نہیں ہے. نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا, ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے, جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے, تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ لیگل ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے, ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی, احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مینسز ہے, 3 مہینے ہیں. تو 2 چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. وَأُولَاتِ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی بڑی عمر کی ہو گئی, حیض آنا بند ہو گیا. اِنِ ارْتَبْتُمْ, اگر تمہیں شک ہے کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے, ان کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ اِنِ ارْتَبْتُمْ میں جہلم والی سرکار نے ڈنڈی مار دی. تو اللہ کہتے ہیں اِنِ ارْتَبْتُمْ, اگر شک ہے کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ فرماتے ہیں فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٌ, ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, بوڑھی ہوں. اب ذرا ہم
پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, واللہ لم یحضن, تو ان کی بھی یہی عدت ہے. بیچ کی عورتیں ہیں جو درمیانی عمر کی ہیں, ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی عدت ثلاثۃ قروء, 3 حیض ہے. تو صاف 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض حنفیوں کے خلاف نکالنا, اور پتہ ککھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا. مفتی صاحب ملاقات کے بعد پیغام بھیجنا چاہیے, یہ ہو گیا بھائی. عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے, صرف اتنا جائز ہے گول مول طریقے سے بات چیت کر سکتے ہو. گول مول, جیسے کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی جب آپ کی عدت ختم ہو تو ایک اچھا رشتہ ہے, مراد آپ خود ہی ہو اس سے. مفتی صاحب کورٹ میں نکاح ہو جانے کے بعد, اچھا کورٹ میرج میں بھی انڈین صاحب نے بہت ڈنڈی ماری ہے. یہ جو کورٹ کا خلا ہے کہ کورٹ کا بھی خلا ہو جاتا ہے, بالکل یہ حنفیوں کا نہیں, سب کا ہی, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتا. شیعہ لوگ بھی اس خلا کو نہیں مانتے, سمجھتے ہو, بلکہ یہود و نصارہ کے جو آسمانی مذہب ہے نا, وہ بھی نہیں مانتے کہ عورت اس طرح سے کورٹ سے خلا. اب تو یہود و نصارہ کا مذہب رہا نہیں نا, تمام آسمانی مذاہب میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے, تمام آسمانی مذاہب میں. یہ تو بعد میں لبرل اور سیکولر حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے کہا عورت کو بھی حق ہے. تو انجینئر صاحب نے سیکولر قوتوں ہی کی تائید کر دی ہے اس میں. ویسے وہ کہتے ہیں میں سیکولر کے خلاف ہوں, لیکن ساری اسپیچز سپورٹ کس کو کر رہی ہوتی ہیں؟ سیکولر قوتوں کو. سیکولر قوتوں کا نعرہ ہے کہ عورت کے پاس بھی حق ہے کہ وہ جب چاہے مرد سے جان چھڑا سکتی ہے. اچھا میرے بھائی کہتے ہیں کورٹ میں نکاح ہو جانے کے بعد اگر خواہش ہو کہ میرے نکاح مسجد میں دوبارہ نکاح کرا لو, اصل والا تو پہلے ہی ہوگا. گواہ کون ہونے چاہیے؟ کیا لڑکی کی طرف سے کوئی بھی بن سکتا ہے؟ گواہ ہونا ضروری ہے؟ بھائی گواہ تو 2 آدمی. بھائی لڑکی کا نکاح ابا کی اجازت کے بغیر بہت ہی معیوب حرکت ہے. ابا نہیں راضی ہو رہے تو بھائی کو ملا لو ساتھ میں, کوئی نہ کوئی خاندان کا مرد ضرور ہونا چاہیے, ورنہ لڑکے الو بناتے ہیں اور شریعت میں یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب دیکھو, امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, لیکن پھر بھی ہم صرف حنفی ہونے کی بیس پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. جمہور کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں ولی نالائق ہو, بچی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہو, تو وہاں تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا. ادروائز اس میں جمہور ہی کے قول پہ چلنا چاہیے, کیونکہ اس طرح لڑکیاں برباد ہوتی ہیں گھروں سے. اور اس بارے میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو جمہور کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں, احناف کے پاس بھی ہے, لیکن جمہور کے پاس بھی کمزور دلائل نہیں ہے, دونوں طرف دلائل ہیں. تو اس میں ضرورت کے وقت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, بعض ہوتے ہیں چرسی ہیروئنچی یا لڑکی کی رضا کا خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے, وہاں تو ٹھیک ہے ہم کورٹ میرج کو سپورٹ کرتے ہیں. ادروائز یہ قابل سپورٹ نہیں ہے یہ, کیونکہ لڑکے آج کل بڑے نالائق ہو گئے ہیں. جب لڑکی اکیلی ہوتی ہے تو لڑکا کچھ دن استعمال کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کر دیتا ہے, کیونکہ پیچھے لڑکی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج کل جتنے مرد بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں سسرال کے ڈر سے کر رہے ہیں, اللہ کے ڈر سے کر رہے ہوتے تو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ کیا خیال ہے بھائی, یہ سب سسرال ہے. مفتی صاحب کون